آپ لوگوں کے لیے یہ بات بالکل نہیں ہوگی کہ کچھ نہیں کئی ایسے فائلرز ہیں جو نان فائلر کی طرح باہر ٹریول نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات آپ کو کسی نے بھی نہیں بتائی ہوگی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل پرووائڈ کروں گا کہ کون سے نان فائلرز باہر جا سکیں گے اور کون سے نہیں، اور کون سے فائلرز باہر جا سکیں گے اور کون سے نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام خالد باری ہے، میں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں۔ کوئی بھی نان فائلر اب فورن ٹریول نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ECL کا نام سنا ہوگا۔ اکثر سیاستدان یہ ورڈ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص پہ یا فلاں سیاستدان پہ کوئی کیس ہے۔ آپ نے نواز شریف یا عمران خان کے کیسز میں سنا ہوگا کہ ان کو بیرون ملک نہیں جانے دیا جائے گا کیونکہ ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آ گیا ہے، یعنی کہ ECL میں آ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا نام بھی ECL میں آ جائے وہ فورن ٹریول نہیں کر سکتا، ملک سے باہر نہیں جا سکتا۔ تو اب نان فائلرز بھی اسی طرح ایک ایسی کیٹیگری میں آ چکے ہیں جو ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ اس کو ECL تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ سیم لائک ECL ہی ہے۔ ECL اور اس میں یہ فرق ہے کہ ECL میں جس کا نام آ جائے وہ تو کسی بھی شرط پہ باہر نہیں جا سکتا انٹل انلیس اس کا نام ECL سے نکل جائے، لیکن نان فائلرز بیرون ملک جا سکتے ہیں کچھ شرائط کی وجہ سے۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ یا تو وہ حج کرنے جا رہا ہو، یا پھر عمرہ کرنے جا رہا ہو، یا وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو۔ اس میں چھوٹے بچے کی کوئی ایج تو نہیں ڈیفائن کی گئی، لیکن ہم اس کو ازیوم کر لیتے ہیں کہ 18 سال سے چھوٹا جو بھی بچہ یا بچی ہوگی وہ فورن ٹریول کر سکتا ہے اگر وہ نان فائلر ہوتے ہیں تو۔ اس کے علاوہ اگر وہ اسٹڈی پرپز کے لیے باہر جا رہے ہیں، اور اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ وزٹ ویزا یا ٹورسٹ ویزا لے کے کہے کہ میں باہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ پلی نہیں لی جا سکتی۔ اس کے علاوہ وہ اوورسیز پاکستانی جو بیرون ملک کام کرتے ہیں، اس کے لیے ان کو اپنا نائکوب کارڈ چاہیے یا بیرون ملک کا ورک پرمٹ چاہیے۔ جیسے سعودی عربیہ اور گلف کنٹریز میں اقامہ چلتا ہے، اور یورپین UK اور US وغیرہ میں ورک پرمٹ چلتا ہے، وہ ڈاکومنٹ ان کے پاس ہونا چاہیے، یا پھر ان کے پاس پاکستان کا نائکوب کارڈ لازمی ہونا چاہیے۔ یہ وہ شرائط ہیں جن کی بنا پہ ایک نان فائلر بیرون ملک جا سکتا ہے۔ اب یہ قانون تو بنا دیا ہے حکومت نے، اس کی امپلیمنٹیشن کب سے ہوگی؟ کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے قانون بن جاتا ہے تبھی سے اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جاتی ہے۔ حکومت نے ایک ڈیٹ ڈیفائن کی ہوتی ہے جس ڈیٹ سے وہ عمل درآمد ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ جو رول آیا ہے، یہ قانون آیا ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ڈیٹ ہے یہ 1 جولائی 2024 ہے، یعنی کہ 1 جولائی سے یہ عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کو امپلیمنٹ کرنے کا پروسیجر کیا ہوگا؟ کس طرح ایک نان فائلر کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے گا؟ سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اس کو نوٹس جاری کیا جائے گا۔ یہ نوٹس اس کو IRS پہ ریسیو ہو سکتا ہے، یا SMS میں، یا ای میل میں، یا اس کے ایڈریس پہ اس کو پوسٹ کیا جائے گا۔ نوٹس ملنے کے بعد اس کو ان پرسن حاضر ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ اس پرسن کے پاس چوائس ہے کہ وہ اپنے لائر کے ذریعے بھی پیش ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ خود نہ جائے، اپنے لائر کو بھیج کے اپنا کام کروا سکتا ہے۔ اگر اس کا کام نہیں ہوتا اور FBR سیٹسفائی نہیں ہوتا اس کے جوابات سے، تو پھر اس کے اوپر پینلٹی لگائی جا سکتی ہیں، اس کو قید کیا جا سکتا ہے، یا اس کو ایئرپورٹ پہ باہر جانے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں اس کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے۔ اس قانون کو، اس رول کو آنے کے بعد میرے ساتھ بہت سارے اوورسیز پاکستانی اور پاکستانیوں نے رابطہ کیا اور مجھ سے بہت سارے سوالات کیے۔ سوالات تو بہت زیادہ کیے، لیکن 3 ایسے بڑے سوالات ہیں جن کو میں آج اس ویڈیو میں ڈسکس کر کے ان تمام سوالات کو ٹارگٹ کروں گا، جس میں تمام سوالوں کے جواب کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے جو زیادہ پوچھے جانے والا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی بھائی ہیں انہوں نے پوچھا ہے کہ میں باہر یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور میں پاکستان میں چھٹیاں گزارنے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں مجھے واپسی پہ ایئرپورٹ پہ روک تو نہیں لیں گے کیونکہ میں نان فائلر ہوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ باہر کام کرتے ہیں، آپ کے پاس نائکوپ یا ورک پرمٹ ہے، تو پھر تو آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ ہاں، البتہ اگر آپ یہ ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے جو میں نے اوپر بتائی ہیں تو پھر بالکل آپ کو روکا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو بہت پوچھے جانے والا سوال تھا وہ خواتین کی جانب سے تھا۔ وہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ باہر کام کرتے ہیں اور میں بچوں کو لے کے ان کے پاس جا رہی ہوں، کیا مجھے ایئرپورٹ پہ روک تو نہیں لیں گے کیونکہ میں نان فائلر ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو تو نہیں روکا جا سکتا، ہاں البتہ آپ کو ضرور روک سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے نام پہ کوئی ایسٹ یعنی کہ کوئی پراپرٹی یا گاڑی وغیرہ ہے تو پھر آپ کو ضرور روکا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ باہر جانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو فائلر کروا لیں۔ تیسرا جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال وہ بھی اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے تھا، وہ یہ تھا کہ میں 15-20 سال سے باہر رہ رہا ہوں اور میں ہر سال 2 سال بعد پاکستان آتا ہوں اور چھٹیاں گزار کے واپس آ جاتا ہوں،
क्या मुझे भी एयरपोर्ट पे रोक सकते ہیں؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ بالکل آپ کو ایئرپورٹ پہ روکا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ نہ باہر کام کرتے ہیں اور نہ آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے اور نہ ہی آپ فائلر ہیں۔ تو بہتر ہے کہ آپ فائلر ہو کے باہر جائیں، یا اگر آپ پاکستان میں آتے جاتے ہیں تو آپ لازمی فائلر ہوں۔ اچھا، یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے ایسے فائلرز جو بیرون ملک ٹریول نہیں کر سکتے۔ یہ حیران کن بات ہے کہ یہ کچھ لوگ نہیں، یہ بہت سارے ایسے فائلرز ہیں جو بیرون ملک سفر نہیں کر سکتے، وہ اس وجہ سے کہ وہ خود کو فائلر سمجھتے ہیں۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایسا اس لیے کہ جب بندہ FBR میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس نے اپنی ریٹرن فائل کروانی ہوتی ہے، اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کی جو آخری سال کی ریٹرن ہے وہ فائل نہیں ہوئی ہوتی، اور اگر وہ فائل ہوئی ہوتی ہے تو وہ لاسٹ ڈیٹ کے بعد فائل ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اپنی آخری ریٹرن فائل کی ہے ڈیڈ لائن کے بعد اور اس کے بعد ATL کا چلان پے نہیں کیا، تو یہ تمام حضرات بھی ایسے ہی ہیں جیسے نان فائلر ہیں، یہ نان فائلر کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ لوگ بھی باہر ٹریول نہیں کر سکتے، تو یہ وہ فائلر حضرات ہیں جو فائلر ہوتے ہوئے بھی نان فائلر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، نان فائلر کی طرح ہی ٹریٹ کیے جائیں گے، ان کو بھی ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اپنی تمام پینڈنگ ریٹرنز کو فائل کروائیں اور اپنا ATL میں سٹیٹس لازمی ایکٹیو چیک کریں۔ اگر وہ ان ایکٹیو ہے تو اٹ مینس کہ آپ فائلر نہیں ہیں، آپ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ فائلر حضرات کے پاس 3 ایسے ڈاکومنٹس جو لازمی ہونے چاہیے، جو اگر ان کے پاس نہیں ہوں گے، جس کو وہ چیک نہیں کریں گے تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کون سے وہ 3 ڈاکومنٹس ہیں، اس ٹاپک پہ میں نے ویڈیو بنا کے شیئر کی ہوئی ہے اپنے چینل پہ، جو آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ پہ بھی مل جائے گی۔ باہر جانے سے روکنے کے علاوہ کون کون سی سزائیں ہیں جو نان فائلرز کو دی جائیں گی، جن میں ان کا بجلی کا کنیکشن، گیس اور سم کے کنیکشن منقطع کیے جائیں گے، جن میں بہت سارے لوگوں کی سمز آلریڈی بند ہو چکی ہیں اور جنہوں نے لاسٹ ریٹرن فائل کروا کے اپنا اکاؤنٹ ایکٹیو کروا کے اپنی سمز کو ریسٹور بھی کروایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹریول ایجنسیز اس کام میں انوالو ہوں گی، یعنی کہ جو نان فائلرز کو ٹکٹ ایشو کریں گی، تو ان کے لیے بھی سزائیں رکھی گئی ہیں۔ ان کو کیا سزا ملے گی؟ اگر کوئی ٹریول ایجنسی کسی نان فائلر کو ٹکٹ جاری کرے گی تو اس کو 10 کروڑ کا جرمانہ رکھا گیا ہے، اور اگر وہ یہی جرم دوبارہ کرتی ہے، کسی اور نان فائلر کو ٹکٹ دیتی ہے جبکہ اس کو پہلے جرمانہ ہو چکا ہوا تھا، سزا ہو چکی تھی، تو دوبارہ اس نے یہی جرم کیا ہے، تو پھر اس کو 20 کروڑ کا جرمانہ کیا جائے گا، جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس سزا کے بعد کوئی بھی ٹریول ایجنسی والا اتنی ہمت کرے گا کہ وہ کسی نان فائلر کو ٹکٹ ایشو کرے۔ اینڈ پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں اور اپنی رائے دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ویسے تو نان فائلرز کو کچھ شرائط کی بنا پہ باہر جانے کی اجازت ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا لا انفورسمنٹ جو سسٹم ہے یہ کس طرح کا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ کسی بھی مشکل پریشانی سے بچنے کے لیے، چاہے وہ مشکل آپ کی گلی محلے میں آئے آپ کو، یا گھر میں بیٹھے ہوئے آئے، یا ایئرپورٹ پہ آئے، آپ اپنی سائٹ سیف رکھنے کے لیے اپنے آپ کو فائلر کریں۔ موت کو چھو کے ٹک کر کے واپس آنے والی غلطی آپ نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فائلر ہونے کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی ریکوائرمنٹس نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی لمبا چوڑا ٹیکس ہے۔ اوورسیز پاکستانی تو ویسے ہی ان کی انکم جو ہے وہ نان ٹیکسیبل ہے، تو ان کو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور فائلر ہو کے مزید ٹیکسز میں بچت لینی چاہیے۔ یہ میرا مشورہ ہے، باقی کرنی آپ کی مرضی ہے۔ فائلر ہونے یا ریٹرن فائل کروانے کے لیے یا کسی بھی لیگل سروس کے لیے آپ میری لا فرم کی خدمات لے سکتے ہیں، نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آنے والے بجٹ میں کون سی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں، یہ جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں، اور فائلر کے پاس کون سے 3 اہم ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جو نہ ہونے پہ اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو دیکھیں۔ تھینکس فار واچنگ، سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔